بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے اور جو متفقون علیہ تواریخ ہے اس میں 12 ربیع الاول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کے مہینے میں کہتا ہے تو کوئی ربیع الاول کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ محرم میں کہتے ہیں۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم جو ہے وہ شمار کی، بعد نے اس مہینے کی 8، بعد نے 9، کچھ محققین نے زیادہ تحقیق کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 9 ربیع الاول پیدائش ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید انبیاء کو موت آتی ہی نہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو بھی موت نہیں آتی، وہ زندہ ہی ہوتے ہیں اپنے قبروں میں۔ پہلے 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے عموماً موت کے متعلق رکھتا ہوں، اور یہ آیت بھی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنین کے آیات میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رحم مادر میں جا کر جو ہے ایک خون کی لوتھڑا یا بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر جو اللہ گوشت چڑھا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بچہ بنا کر جو ہے انسان کو دنیا میں لے آتا ہے۔ اور اسی کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور جو ہے وہ فوت ہونے والے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مرحلے جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں بس، اس کے بعد جو ہے آگے نہیں چلنا، اس کے بعد آگے بھی جانا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد ضرور تم فوت ہونے
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، دوبارہ پھر زندگی دی جائے گی۔ اور ایسے ہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ذی روح چیز جس میں اللہ نے روح ڈالی ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، ذائقۃ الموت، وہ موت کو ضرور چکھنے والی ہے۔ بینما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کر کے تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بندہ کامیاب۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ دوسرا مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ ہر ایک چیز کو موت ضرور آنا ہے۔ ایسی سورہ رحمان میں اللہ فرماتے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا، ہر ایک جو اس روئے زمین پر ہے، فان کو فنا ہونے والا ہے۔ ویبقى وجہ ربک، اور تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ یعنی اللہ کے سوا ہر ایک نے موت کو لازمی چکنا ہے، ضروری ہے کہ اس کو موت آئے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات بنائی اس لیے تاکہ اللہ تمہیں آزما لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عام قاعدہ کلی اللہ نے بنا دیا ہے، جس کو زندگی دی ہے اس کو موت بھی ضرور جو ہے وہ دینا ہے۔ اور پھر سابقہ انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو تذکرہ کیا ہے، ان کی موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ووصى بها ابراہیم، اس دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین جو ہے اس کو منتخب کر لیا۔ فلا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان۔ اب یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، دونوں ہی نبی تھے۔ یعنی یہ وصیت کی جا رہی ہے بیٹوں کو کہ تمہیں موت آنا ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس آیت میں بھی یہ فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ تو معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دی تھی نا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی عمر کے 40 سال جو داؤد علیہ السلام کو دلوا دیا۔ جب موت کا فرشتہ آیا تو کہنے لگے میری عمر تو ابھی پڑی ہے، فرمایا تیری عمر میں سے 40 سال جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ تو ان ساری قرآن و حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے ہمکنار کیا ہے۔ موت ضرور آ کر رہتی ہے اور سبھی کو آئی۔ اور پھر پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی سورہ زمر میں، انک میت و انہم میتون، بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میت ہیں، فوت ہونے والے ہیں، اور یہ بھی فوت ہو جانے والے ہیں۔
جو مشرکین مکہ جو ہے وہ ڈینگے بجاتے ہیں نا، ان کا تو پیچھے جو ہے اولاد نہیں ہے، یہ فوت ہو جائیں گے، نام ختم ہو جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ نامراد رہے گا، ان کا پیچھے نام لینے والا نہیں ہوگا، تیرے نام لیوا تو بہت زیادہ ہوں۔ تو ان کی اس بات کا بھی اللہ نے جواب دیا، انک میت وانہم میتون، فوت تو ہو جانا یہ حقیقت ہے، آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں اور یہ بیٹھے نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، پھر اس کے بعد تم زندہ کیے جاؤ سب کے سب۔ اور ایسے ہی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ خلد یہاں دنیا میں نہیں ہے، خلد آخرت میں۔ افإن مت، کیا آپ فوت ہو جائیں، فهم الخالدون، تو یہ ہمیشہ بیٹھے رہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اور ایک اور بات ثابت ہوگی، وہ کیا کہ بعض لوگوں کا ذہن ہے، بلکہ ایسی باتیں جاہل مولوی چھوڑتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، وہ ابھی تک زندہ ہی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جتنے بھی انسان تھے سب کو ہم نے دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں دی۔ آپ فوت ہو گئے جائیں گے اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ بڑے ہی شرک میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں یہ جنگلوں میں جو ہے راستہ بھول جائے، بھولے بھٹکوں کو راہ دکھاتے ہیں، دریا میں کشتی ڈوبنے لگے تو سہارا بن جاتے ہیں، یہ ساری بے سروپا بات، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا لوگ پیسے جو ہے دریا میں پھینکتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے، تو یہ سارا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرما دیا کہ آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اور ایسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہاں جو موجود ہوں، آج سے 100 سال بعد دنیا کے اندر جو آج بھی بچہ پیدا ہوا ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین بھی نہیں تھی حدیث میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت سے ہمکنار ہونا پڑا، لیکن ایک فرق یہ ہے، بیٹے آپ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھے، تنگی نہیں نا، پھر ڈھونی لگانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو موت سے ہمکنار کرنا ہے اس میں ہم سے کچھ فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی نبی فوت ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے اسرائیل کو، ملک الموت کو، کہ جا کر وہ پوچھے اور سوال کرے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی آپ کو قیامت تک کے لیے دے دی جاتی ہے، اور اگر آپ جو چاہتے ہیں تو آپ کو موت سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں آیا جسے دنیا کی زندگی کا مطالبہ کیا، ہر ایک نبی نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانا پسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام میت جو ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں تو قبر میں ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے الا عجب الذم، ایک ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑا سا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، وہ باقی رہتا ہے، چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے وہ باقی رہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن فرمایا ان اللہ حرم الدین علی ایثار الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ نبی کا جسم جو ہے گلتا سڑتا نہیں، اپنے قبر کے اندر اسی طرح موجود رہتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قبر کا کسی کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کے جسم جو ہے وہ گلتے سڑتے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی تم مجھ پر سلام بھیجو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے مجھ پر پہنچا دے۔ اور اس سے مراد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پہنچا دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے۔ ہاں، برزخی زندگی ایک ایسی ہے جو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا ان کے پیچھے ایک برزخ کا جہان ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے وہ جہان رہے گا۔ جو بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے وہ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ برزخی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جن کا ہمیں شعور نہیں آ سکتا۔ وہ ہر ایک کی زندگی ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے جی ختم ہو گئے، فرمایا نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے، رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہیں تو ان کا شعور نہیں رکھتے۔ ایسی برزخی زندگی انبیاء کی بھی ہے لیکن ان کا ہمیں کوئی ادراک نہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ مثل دنیاوی زندگی تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس لیے وضاحت کر دی کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہو جانے والے ہیں، آپ نے فوت ہو جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی۔ یہ ہیں کچھ چیزیں جن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کی موت سے انبیاء کو خاص رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تکالیف آئیں جو عام کو تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام جو ہیں، سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور پہلے سر درد آپ کو شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ بخار سخت ہونے لگ گیا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف آ رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا جو ہے کبھی منہ پر لے لیتے تھے، کبھی اتار لیتے تھے، اور ساتھ یہ دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ تو میری مدد فرما موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں پر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ موت کی سختی صرف اس کو آتی ہے جس کے اعمال ٹھیک نہیں، برے اعمال والوں کے، لیکن جب سے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیاں دیکھی ہیں تو میرا ذہن چینج ہو گیا کہ نہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، بے شک موت کی وجہ سے بے ہوشیاں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی جو ہے وہ طاری ہوتی رہی ہے، تو موت کی جو ہے وہ سختی آتی ہے، اس لیے موت سے ڈرتے رہنا چاہیے انسان۔ اللہ سے موت کی سختیوں کے بارے میں پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں۔ ہاں، نبیوں کو کیوں سختی آتی ہے؟ نبیوں کا مقام بہت بلند ہے، درجات بہت بلند ہیں، اور یہ حدیث میں وضاحت ہے جس قدر کسی کا درجہ بلند ہے اللہ کی طرف سے مصائب بھی اس پر زیادہ آتے ہیں۔ اس پر نبی صبر بھی سب سے زیادہ کرنے والا ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ موت کی سختیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمانے لگے کہ ایسے کرو، میرے اوپر 7 مشکوں کے پانی جو ہے نا، ان میں سے جن مشکوں کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، بھری ہوئی مشکیں ہوں، وہ مجھ پر ڈھیلو، مجھ پر ڈالو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک ٹب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکیں جو ہے وہ پانی کی ڈیلی گئی، حتیٰ کہ آپ کہنے لگے بس بس۔ موت کی سختیاں ہیں، بخار جو ہے وہ شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح عام بندے کو بخار ہوتا ہے اس سے ڈبل بخار جو ہے وہ مجھے ہے۔ آج کی اس میڈیکل کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر بخار جو ہے 105-107 پر چلا جائے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 سے اوپر بخار تھا، اور بخار کا علاج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے ہمیں بھی پینے کا کہا۔ زیادہ بخار ہو تو پانی جو ہے تازہ پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشقیں بہائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں سے خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی، اسی طرح شدت جو ہے بیماری کی برستی چل رہی۔ عشاء کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آ جاتی، اور پھر جب افاقہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سب سے زیادہ اس وقت میں فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آ جاتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں۔ اسی طرح 2-3 دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو لوگوں کو، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پسو پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ رقیق القلب ہے، جب وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے قابو نہیں پا سکیں گے، وہ رونے لگ جائیں گے، پریشانی آنے لگ جائے گی، حضرت عمر کو حکم دے دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر تیسری بار جب کہا تو فرمایا انکن صواحب یوسف، اور تم تو میرے ساتھ اپنی بیویوں سے کہا ایسے کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے کیا تھا، یعنی مجھے پریشان کر رہی ہو۔ یا اللہ ورسول اللہ یکون ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اس کا رسول بھی انکار کرتا ہے، لیکن اس میں جب المومن و مومن بھی انکار کرتے ہیں اللہ یکون ابا بکر، مگر اس مصلی پر کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہی ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جب سختی سے کہا، اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے جماعت کروائی، اور پھر تقریباً جو ہے 17 نمازیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ حدیث کرتاس ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عام طور پہ شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت لکھنا چاہی تھی، تو عمر فاروق نے لکھنے نہیں دی۔ یہ حدیث کرتاس اس کو کہا جاتا ہے، کرتاس صفحے کو کہتے ہیں۔ بات اتنی تو ٹھیک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکٹھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دعا اور جو ہے وہ قلم لاؤ، میں لکھ دوں۔ پھر آپ کو غشی آ گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لاؤ، کسی نے کہا نہ لاؤ۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی تکلیف میں ہے، اس وجہ سے نہ لاؤ۔ اتنے میں جب یہ شور ہوگا جو ہے لانے نہ لانے کا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلے جاؤ، صحابہ جو ہے چلے جاؤ۔ اس سے مراد جو ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ قرآن مجید میں بھی ایسی آیات ہیں جن کا اصلی مفہوم جو ہے وہ نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے، یا جو انتہائی زیادہ ماہر ہیں قرآن کو سمجھنے والے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ جانتے ہیں۔ فرمایا جن کے دل میں ٹیڑھ میڑھ ہوتی ہے نا وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں، جو کھری اور پکی پختہ بات سب کے سمجھ میں آنے والی ہو اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اب اس حدیث میں تشابہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا چاہتے ہیں، اس میں وضاحت نہیں تھی، لیکن دوسری حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرے سر میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سر میں بھی تکلیف ہو گئی، لیکن عائشہ تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اگر میری زندگی میں تو فوت ہو گئی تو میں تجھے تیار کروں گا، کفن دوں گا، غسل دوں گا اور پھر میں ہی دفن کروں گا۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، مزاح بھی ہو جاتا تھا، ایسے موقع پر بھی کچھ یہ مزاح کی صورت پیدا ہو گئی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کام کر دیں گے لیکن پھر میرے گھر میں کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہو چکی تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ، میں ان کے لیے ایک تحریر لکھ دوں، کہیں کوئی تمنا کرنے والا، خواہش کرنے والا کوئی اور خواہش نہ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم اور واضح حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور بھی اس مضمون کے بارے میں 3-4 حدیثیں میری نظر سے گزری کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلانے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھائی عبد الرحمن کو بلانے کا حکم دیا کہ میں ان کے لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش نہ کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا یا اللہ والمؤمنون الا ان یکون ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کریں گے، ابو بکر ہی جو ہے وہ خلیفہ بنے گا۔ یہ بالکل کلیئر اور صاف جو ہے حدیث، اس لیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ جس میں وضاحت نہیں ہے اس میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہتے تھے تو یہی لکھنا چاہتے تھے ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ البتہ نے ایسی باتیں پھیلائی ہیں، بے سر و پا پھیلائی ہیں، کسی کے پاس جو ہے وہ تحریر نہیں تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص تحریر لکھ کر دی ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، یہ کتاب اللہ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں تیت کے کچھ مسائل ہیں، کہ انہوں نے وضاحت کی، مگر نہ یہ وضاحت کر دیتے کہ ہاں میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ خلیفہ جو ہے میں بنوں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ بات بالکل بے سر و پا ہے، اور ہمارے انجانے میں بھی یہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر عام بچے بھی کہتے پھرتے ہوتے ہیں، ذہنوں میں انجیکٹ کر دی گئی ہے بات، انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور بیان کریں تو بیان سے باہر ہے، اللہ نے بڑی ان کو شان دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے، لیکن جو اللہ نے ترتیب رکھی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہو کر رہتا ہے،
اگر اللہ کو حکم یہ تھا کہ علی المرتضیٰ نے پہلا خلیفہ بننا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق بن گئے؟ اللہ کا کام تو اٹل ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ ایک ترتیب تھی ابو بکر صدیق کی جو زندگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت دی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق کی زندگی تھی، ان کو خلافت دی۔ ان کے بعد زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے دی تو ان کو خلافت دے دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اللہ نے ان کے بعد زندگی عطا فرمائی تو ان کو خلافت دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں قطعی طور پر۔ اور بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جن سے اشارتاً یہ واضح اشارتاً یہ بات ملتی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل وغیرہ دریافت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر بھی آئے۔ اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہنے لگی اِلَّمْ أَجِدْ، اگر میں نہ پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتی ابا بکر، فاتی ابا بکر، پھر تو ابو بکر کے پاس آئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہی تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت کے وہی حقدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھانا، خود مصلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھانا شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ ہوا تو دو آدمیوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھسٹتے آ رہے ہیں۔ اس میں بے بسی اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ بڑے خوش ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی چاہا کہ پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی بائیں جانب جو ہے مجھے بٹھا دیا جائے۔ جب دو بندے جماعت کروائیں تو امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے بائیں طرف بٹھا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے گویا، لیکن کمزوری کا عالم یہ تھا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا جو ہے وہ ابو بکر صدیق کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق کی اقتدا جو ہے وہ صحابہ کر رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ نے دکھلا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلوں میں کھڑا کر کے ابو بکر صدیق کو یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق ہوں گے، اور اپنی اقتدا جو ہے کروا رہے ہیں آہستہ آواز کے ساتھ، اور مکبر کی حیثیت ہے ابو بکر صدیق جو ہے وہ دوسروں کی اللہ اکبر دوسروں کی امامت کروا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری نماز جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی، جو خود آپ نے اکیلے جماعت کھڑے ہو کر پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو ہے وہ مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس نماز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات پڑھی۔ یہ قدرے بڑی صورت ہے، اللہ اکبر۔ مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں بھی سب سے زیادہ جس چیز پر زور دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈیاں غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اور ساتھ شرک سے ڈرانے کے لیے یہ فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد الا انہاکم عن ذلک۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ الا انہاکم عن ذلک، خبردار میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں
اور خود اللہ سے دعا التجا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا شروع ہو جائے۔ آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر کو اللہ نے مسجد نہیں بننے دیا، سجدہ گاہ نہیں بننے دیا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ خصوصی طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صبح کی نماز جب کھڑی ہوئی، ابوبکر صدیق کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ جو اٹھا کر دیکھا، بڑے ہی خوش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ لہلہا رہا تھا کتاب کے صفحے اور ورق کی طرح، اور ہم تو فتنے میں پڑھنے لگے تھے، دل کرتا تھا کہ نماز چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید نماز میں پہنچ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ جو ہے اجرے کا وہ پھینک دیا۔ اس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر شامل نہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی عالم میں تھے اور ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے سینے کے ساتھ، کہتی ہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت مبارک آئی تو میری تھوڑی اور سینے کے درمیان جو ہے وہ آپ کا سر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا منہ ہلانے لگے۔ میں نے کان لگایا تو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیے بھی یہ فرمایا جس بندے کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئی انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایسا آواز میں کان لگا کر سنیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یا اللہ جو پہلے نبی گزر گئے ہیں، صدیق گزر گئے ہیں، شہید گزر گئے ہیں، صالحین، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نبیوں کو اختیار دیتا ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اور آخری الفاظ آپ نے یہ ادا کیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ پر رحم فرمانا، والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دینا۔ اب رفیق اعلیٰ سے مراد وہی ہے رفاقت، حسن اولئک رفیقا، جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ بہترین رفاقت نبیوں کی رفاقت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ جذبے انصری سے پرواز کر کے، میرے محترم بھائیوں معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ مزید میں لینا چاہتا ہوں۔ فوت ہونے کے بعد صحابہ جو ہیں ان کے دلوں پر انتہائی زیادہ صدمہ، کوہ گراں جو ہے وہ گزر گیا، اور بہت زیادہ مدہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، مدینہ کی ہر چیز روشن محسوس ہوتی تھی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مدینہ کی ہر چیز تاریک محسوس ہوتی، ہر چیز تاریک محسوس ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، اگر وہ دنوں پر ہو جاتی تو راتیں بن جاتی۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر کے جب تشریف لاتے ہیں، فاطمہ کہتی ہیں یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجوہہم التراب، اے انس تمہیں کیسا محسوس ہوا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے اور آپ مٹی ڈال رہے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ فاجعہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس دن کو مغموم ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بات وہی ہے، ان کا یہی خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ما نقول الا ما یرضی ربنا، ہم وہ کہتے ہیں جو رب جس پر راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے باہر جو ہے حوالی مدینہ میں ان کا زمین تھی، وہاں گئے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اور آ کر تلوار کھینچ لی اور کہنے لگے کہ جو بندہ کہے گا نا کہ اللہ کے رسول فوت ہوں گے، میں ان کی گردن اڑا دوں۔ یہ اس لیے کہ ان کی کیفیت ایسی ہوگی، یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو موت نہیں آنی، ان کی وقتی طور پہ یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک اور بھی پیشین ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے کی چابیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی ہیں، اور ابھی تک کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بھی خیال تھا کہ کیسر و کسریٰ تو ابھی فتح نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غشی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدھے آئے، وفات کی خبر سن کر مسجد نبوی میں عمر فاروق بیان کر رہے ہیں یہی، تو ابوبکر صدیق کہنے لگے ذرا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، وہ نہیں رکے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ شروع کر دیا، لوگ جو ہے حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس اکٹھے ہونا شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی، الا خبردار، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتا تھا، جو روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا تھا، جو دوسرے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے، لا یموت، اللہ کو موت نہیں آئے۔ اور اس کے بعد آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھو، اللہ فرما رہے ہیں الا رسول، مگر اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے رسول کدھر گئے؟ پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، کیا فوت ہو جائے وہ، اور قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، مرتد بن جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، سن لو، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدر دانوں کو جو ہے وہ اللہ پر بدلہ اچھا دیا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی، ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی قسم ابوبکر صدیق نے گمراہ ہونے سے ہمیں بچا لیا۔ جو یہ ذہن رکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے دنیاوی زندگی کی طرح، عمر فاروق کے خیال کے مطابق، وہ بندہ گمراہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق نے ہمیں سہارا دیا، ہمیں پا لیا، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ قرآن جی کی آیت پہلے ہم نے سنی ہی نہیں۔ اور یہ جب سنی، صحیح بخاری شریف میں ہے، ہر صحابی کے ذہن میں اللہ نے یہ ڈال دی، ہر صحابی پڑھ رہا تھا وما محمد الا رسول، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے وما محمد الا رسول، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی تھے، اگر گزر گئے تو کیا ہوا، جو پیغام دے کر گئے وہ تو ابدی پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے عالم میں یہ فرمایا تھا، خاتم النبیین ہونے کا اشارہ بھی دیا تھا کہ دیکھو میرے بعد نبوت میں سے کچھ نہیں بچا الا مبشرات الرؤیا، ہاں اچھے خواب جو ہیں وہ آئیں گے۔ جو نیک بندہ دیکھے گا اپنے لیے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے، اس میں نیک بندے کی یہ لفظ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہو سکتی ہے، لیکن ان خوابوں کے ذریعے کوئی احکام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بشارت۔ تو میرے محترم بھائیوں، جمعے کا جو ہے وہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے، میں 10 منٹ اوپر لے گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔